ویلکم ٹو مائی چینل تاریخ مسلم جرنیل۔ کیسے ہیں جی سب حضرات؟ امید ہے کہ آپ سب بھائی اور سب میرے پیارے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اچھا محترم عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے پیار اور آپ کے تعاون سے میں نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے۔ اس ٹاپک کی میں نے پریزنٹیشن دی ہوئی ہے، آپ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری پریزنٹیشن سن سکتے ہیں۔ اور ضروری بات جو میرے فائدے کے لیے ہے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے وہ ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ یہ آپ کا ہی چینل ہے اور آپ کی تعاون سے اور آپ کی دعاؤں سے ہے، اور یہ آپ کا ہی ہے اور آپ نے اس کو ہی پروموٹ کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سب سے بہترین جرنیل کون تھا، سب سے بہترین اعلیٰ کردار کا مالک وہ کون تھا؟ وہ ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی مکرم محمد رسول اللہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جرنیل دیکھا جائے تو سب جرنیلوں سے سب سے اعلیٰ جرنیل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر والد کی حیثیت سے دیکھا جائے تو تمام باپوں سے بہترین باپ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ٹیچر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو تمام اساتذہ کرام سے سب سے بہترین استاد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شوہر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شوہروں سے بہترین شوہر تھے۔ تو الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، وہ اس سے کتابیں بری پڑی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بہت لینتھی ہے۔ اس لحاظ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو ہر جرنیل کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بیان کریں گے۔ تو آج باقاعدہ جو ہم جس بندے کی، جس جرنیل کی ہم تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے نمبر پر خلیفہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم ہسٹری پڑھنے لگے ہیں۔ تو چلے محترم عزیز بھائیو، بھولنا نہیں ہے، آپ نے سبسکرائب کر دینا اور میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور آئیے سکرین پر چلتے ہیں، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ بتاتے ہیں۔ فرینڈ ہم سکرین پر آ چکے ہیں، تو ہم ابوبکر صدیق عشرہ مبشرہ میں سے جو سب سے پہلے ہیں ان کا ہم تعارف پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ان کا وہ تعارف پڑھ رہے ہیں جو بنیادی ان کی شخصیت، ان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی ان کا ذاتی تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ویسے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لمبی ان کی سیرت ہے، تو سیرت کے چند پہلوؤں پر ہم الگ الگ ویڈیو سے یہ بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کی پوری زندگی کی سیرت وہ ہم ان سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آج ہم جو نا وہ ان کی ذاتی شخصیت، یعنی ان کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا نام کیا ہے اور ان کا لقب کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قریشی ہیں، 573 عیسوی میں پیدا ہوئے، 634 عیسوی میں یہ فوت ہوئے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں، یہ کون سے صحابہ کرام ہیں، یہ میں اس پر ایک الگ سے ایک ڈیٹیل سے پوری تفصیل سے ویڈیو بنا دوں گا کہ عشرہ مبشرہ، ویسے ایک تعارف اس کا کروا دیتا ہوں کہ عشر عربی زبان کے میں بولتے ہیں 10 کو، اور مبشر ایسا بندہ جس کو کسی چیز کی خوشخبری دی گئی ہو۔ تو ایسے 10 بندے جن کو خوشخبری دی گئی، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو وہ کون سے 10 بندے جن کو خوشخبری دی گئی ہے، اور کس چیز کی خوشخبری دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو ان کی زندگی کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ہی ایک بیک وقت ہی جن کا نام لے کر 10 بندوں کا نام شمار کر کے جن بندوں کو جنت کی بشارت دی تھی، ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے ہیں، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین ہیں، صحابی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المومنین عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تر تھے۔
عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا۔ یہ صدیق کا لقب کیوں ملا تھا اور کیسے ملا تھا، یہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ صدیق اس بندے کو بولتے ہیں جو بہت زیادہ سچا ہو، ٹھیک ہے۔ تو صدیق کا لقب ان کو تب ملا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جس کو اسراء اور معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک رات کے اندر ہی اسراء اور معراج کا سفر کروایا، صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ میں نے ایسے رات اتنا لمبا چوڑا سفر کیا جو کہ ایک رات کے اندر ناممکن ہے، میں نے ایسے ایک رات کے اندر مجھے اللہ رب العزت نے سفر کروایا۔ تو تقریباً اکثر مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کیا۔ ابو جہل وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، او ابوبکر، کیا تو اس بندے کی بات مانتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ میں ایک رات کے اندر ہی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے لے کر وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، تو کیا تم اس بندے کو سچا مانو گے کہ وہ ایک رات کے اندر یہ سارا سفر کر آیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ابو جہل نے کی ہے، لیکن ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اور اس وقت سے پھر ان کا لقب صدیق پڑ گیا کہ بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہنے والا۔ تو نام ان کا ہے جی عبداللہ۔ آج تک ہم ابوبکر ہی سنتے آ رہے ہیں، تو یہ نوٹ کر لیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ کب پڑا؟ جب یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بندہ۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عبد الکعبہ نام ہٹا کر عبداللہ رکھ دیا، یہ اللہ کا بندہ۔ یہ جو نا نام وہ تو یہ صحیح تھا، اور عبد الکعبہ جو نام تھا نا وہ صحیح نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الکعبہ نام ہٹا کر ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، یعنی بچپن میں شروع میں ان کا نام عبد الکعبہ ہی رکھا گیا تھا، تو بعد میں ان کا نام عبداللہ پڑ گیا۔ تو کنیت ان کی ابوبکر ہے اور لقب جو ہے وہ صدیق ہے۔ پھر ولادت ان کی بعد عام الفیل، یعنی عام الفیل کے بعد۔ عام الفیل کیا ہوتا ہے؟ عام الفیل، عام جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر سال کو بولتے ہیں، اور فیل عربی زبان کے اندر ہاتھی کو، ایلیفنٹ کو بولتے ہیں۔ تو ہاتھیوں والا سال، یہ اس سال کو بولتے ہیں کہ جس سال کے اندر ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ لوگ کعبہ کا کیوں طواف کرتے ہیں، ہاں میں ایک گرجا بناتا ہوں، اس گرجے کا لوگ طواف کریں گے تو سب سے پہلے گرجے کا لوگوں سے طواف کروانے کے لیے مجھے کعبہ کو ڈھانا چاہیے، تو لہٰذا اس نے ایک لشکر، ہاتھیوں کا لشکر جرار ایک تیار کیا تاکہ وہ کعبہ کو ڈھا سکے۔ تو پھر اللہ کی مشیت اور ہی تھی، تو یعنی جس سال وہ یہ ہاتھیوں کا لشکر وہ لے کر آیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اس سال کو عرب لوگ عام الفیل کہتے تھے۔ تو یعنی ان کی وہ ہاتھیوں والے سال کے 2 سال بعد، یعنی بعد عام الفیل 2 برس و 6 ماہ، یعنی ہاتھیوں والے سال کے 2 سال اور 6 ماہ بعد 574 عیسوی کو ان کی ولادت ہوئی تھی مکہ کے اندر، اور وفات کب ہوئی تھی؟ جمادی الاول 13 ہجری، یعنی 13 ہجری جمادی الاول کو ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 23 اگست 634 عیسوی کو مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو مزار پر بات کرتے ہیں، ان کا مزار ابھی کہاں ہے، یعنی ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ تو ان کی قبر مبارک مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب کے پاس، یعنی ان کی قبروں کے پاس ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ نسب پر بات کرتے ہیں تو ان کے والد ہیں وہ ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر تیمی قرشی ہیں، والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر تیمیہ قرشیہ ہیں، اور ان کی بیویوں کی تعداد، یعنی بیویاں کون سی تھیں، کتنی تھیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے، دوسری ام رومان بنت عامر ہے،
اور تیسری ہے اسماء بنت امیس اور چوتھی ہے حبیبہ بنت خارجہ۔ یہ 4 بیویاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ اس کے بعد ہم بیٹوں پر بات کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کتنے تھے اور کون کون سے تھے۔ تو ایک تھا عبد الرحمن بن ابی بکر اور دوسرا تھا عبداللہ بن ابی بکر اور تیسرا تھا محمد بن ابی بکر، یعنی یوں ان کے 3 بیٹے تھے۔ اسی طرح بیٹیاں ان کی ایک تھی اسماء اور دوسری تھی عائشہ ام المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور ایک تھی ام کلثوم، یعنی یوں ان کی بیٹیاں بھی 3 ہی تھیں، بیٹے بھی 3 تھے اور بیٹیاں بھی 3 تھیں۔ تو لے جی فرینڈز، یہ ہمارا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف بیان ہو گیا ہے۔ ان کی مزید ڈیٹیل کے اندر ہم انشاءاللہ الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے انشاءاللہ، تو ہمارا ساتھ جائیے گا نہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اپنا تبصرہ بھی بیان کر دیجیے وہ کمنٹ کے اندر۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔